الحمدللہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات ابرج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل ضاج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات حسین مولا کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت فرما لیں۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ بلند آواز سے صلوات پڑھو یار مولا کی ذات پہ۔ اے توجہ بات شروع کیجئے آپ کے سامنے۔ ذکر کے صدقہ میں، آج کی رات کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، صحت سلامتی زندگی مولا مزید عطا فرمائے، بیمار مومنین کو میرا مالک شفا عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، بے گھروں کو عزائے حسین کے لیے مولا اپنے گھر عطا فرمائے، عزاداران حسین کو مولا کسی کا محتاج نہ فرمائے، امام زمن شہنشاہ معظم کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے، ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے، حج و زیارات مولا ہم سب کو نصیب فرمائے، آپ کے مرحومین بانیان کے مرحومین ملت کے شہداء کے درجات مولا مزید بلند فرمائے، اس پورا شوب زمانے میں ہر عزادار کی عزت ناموس وقار جان مال اولاد کی مولا حفاظت فرمائے، آپ کو اور بانیان کو مولا کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ بڑے محترم جوان بزرگان سادات مومنین میرے سامنے تشریف فرمائیں، بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے آپ کا دل ہوگا میں بھی ویسے سفر کروں گا، ہے نا؟ تھوڑے سے توجہ کی دو چار لمحات۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرنی ہے تو پھر ذکر کا طواف شروع کر لینا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ آپ میرے ساتھ کتنے ہم سفر ہوں گے۔ سورہ مبارکہ واللیل کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ اپنے محبوب کے ذریعے سے نسل آدم کو چیلنج کر رہا ہے، بندہ نہیں کر رہا چیلنج، آگے آگے بیٹھنا ہے تو بولنا ہے ورنہ سیٹ بدل جا بھی ٹائم ہے، اگلے محلے پہ حق زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لأحد عندہ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میرا حبیب یہ نسل آدم سے پوچھ تو صحیح کہ میں اللہ تمہارا ہمسایہ نہیں ہوں؟ اچھے لگے وہ جوان جو پہنچ بھی گئے، آپ کو باب آئے تھے کہ میں تمہارے حقوق کا خیال رکھوں، مجھ اللہ پہ کسی کا احسان نہیں ہے کہ میں اسے احسان کا بدلہ دوں، میں اللہ کسی کا مقروض نہیں ہوں کہ اسے قرض واپس کروں۔ جڑے منہ بڑے ہی بیٹھے ہو کیوں؟ مسکراؤ ذرا چہرے پر ذکر آل محمد میں اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہوں کہ میں ان کی عزت کروں، نہ میری کوئی اولاد ہے کہ میں ان کی تربیت کروں۔ فرمایا ذرے سے لے کر عرش تلک میں نے کسی کا ذرے برابر بھی کچھ نہیں دینا، کسی کی مجھ اللہ پہ جزا بنتی ہی نہیں کہ میں اسے کچھ دوں۔ فرمایا جب میں نے دینا ہی کچھ نہیں تو پھر ان سے پوچھ تو صحیح، انہیں رزق دیتا ہوں، شفا دیتا ہوں، زندگی دیتا ہوں، اولاد دیتا ہوں، ہوائیں چلاتا ہوں، بارش برساتا ہوں، جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، صحت سلامتی عطا کرتا ہوں، جب دینا ہی نہیں تو پھر دیتا کیوں ہوں؟ یا میں اڑوں گا یا آپ؟ فرمایا الابتغاء وجہ ربہ الاعلی، شکر کرو یا کفر کرو، میں جس کو بھی جو کچھ دیتا ہوں وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں۔ جسے وجہ اللہ کا پتہ ہے اس کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے، جسے وجہ اللہ کا نہیں پتہ وہ لنگر شنگر کرے، مہمان ہے ہمارا۔ آپ سے لے کر مخدوم ذکی شاہ صاحب، پیر علی حسین شاہ صاحب، یہ سارے میرے اپنے، پیر عباس شاہ، حسن شاہ، کاشف، یہ سارے میرے اپنے، آپ بیٹھے ہو یار، میں کس کس کا نام لوں؟ سارے میرے محسن تشریف فرمائے۔ فرمایا جو کچھ بھی دیتے، ایک دفعہ ہاتھ جوان مہربانی کرو میرے جوانوں، حیدری
زندہ باد، مرد آباد، بے شمار. نعرے اپنی مرضی دے مار دیں. اللہ خیر کرے تیری. ہاتھ بلند کرو جی. ہائے حضری. لطف آ گیا؟ تھوڑا سا راستہ بن گیا؟ اب سفر شروع کریں. پھر آگے مومن کی معراج ہے، اگر تمہارے دل میں، ذہن میں، دماغ میں ہوئی تو، ورنہ میرا کام لفظ پہنچانا ہے. ہدایت کا دروازہ نہ میرا ہے نہ کسی کا ہے، وہ آل محمد کا ہے. جسے دیں جسے نہ دیں. جو ہدایت لینے آیا ہے وہ لے کے جائے گا. جو ویسے چلنے پھرنے آیا ہے کہ چلو چل پھر بھی آئیں گے، 2-3 ذاکر بھی سنائیں گے، اس سے میری گفتگو نہیں. خریدار سے ہے. وہ ایک بھی ہوا تو کافی ہے میرے لیے. فرمایا جو کچھ بھی دیتا ہوں، سبحان اللہ جی، اچھے لگے آپ. وجہ ربہ الاعلی، جو تیرا اعلیٰ رب کا چہرہ ہے. واہ 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 واہ. 1 2 واہ 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 واہ. اگر خریدار پیر علی حسن شاہ مل جائے نا تو پھر جنس لٹانے کو دل کرتا ہے، ورنہ علی کے فضائل بے چین نہیں کرتے، بڑی چین کی نیند سوتے ہیں. بے چین تب ہوتے ہیں جب آپ جیسے جوان بے چین کر دیں، اندر ہاتھ ڈالیں تو موتی بہر آ جاتا ہے. وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں. ہم شیعان حیدر قرار اپنے گھر میں بیٹھ کر لفظ وجہ اللہ استعمال کریں تو ہمارے 4-5 سال کے بچے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بات علی کی ہو رہی ہے. سر مولا آپ کو کامیابیاں دے میرے بچوں جو جوان تشریف فرماؤ. ہاں جوان، ہاں موسیقت خدا کی قسم، ماتمی مل گئے، عزادار مل گئے، سید مجھے مل گئے آدھی رات کے وقت. آدھی رات کو اتنا اچھے خریدار مل جائیں تو یہ میرا نصیب ہے. آپ میرا بخت ہیں، آپ میرا مقدر بیٹھے ہیں میرے سامنے. وجہ اللہ علی ہے. مجھے آج تک علی کی کسی فضیلت کی سمجھ نہیں آئی، کسی کی بھی نہیں آئی. جو سمجھ میں آ جائے وہ علی نہیں ہوتا. واہ واہ. جو دائیں بائیں دیکھتے ہو نا وہ ہاتھ اٹھا لو یار. میں بار بار منت کر رہا ہوں آپ کی. اچھا نہیں لگتا یہ 1 2 3 4 5 6 کیمرے شیمرے آج کل لگے ہوتے ہیں تو وہ پھر دنیا والے کہتے ہیں یا تم داد ہی مانگتے رہتے ہو. لاہور والے نہیں سنتے، نہیں سن رہے ہیں، لیکن رات ہے اس لیے منت کر رہا ہوں آپ کی کہ تھوڑا چھیڑو چھاڑو تاکہ یار 2-4 لمحات میں موتی آپ کے حوالے کر جائیں. حیدری علی. وجہ اللہ علی ہے. حیدری علی. عین اللہ علی ہے. اذن اللہ علی ہے. لسان اللہ علی ہے. ہر انسان کے جسم کے 2 حصے ہوتے ہیں اہلیان بابو صابو، ایک ظاہر ایک باطن. ظاہر میں چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں. باطن میں خون ہے، روح ہے، گوشت ہے. گوشت، روح، خون نظر نہیں آتا. ہاتھ، چہرہ، شاباش میرا بیٹا، ہاتھ، چہرہ، آنکھیں نظر آتی ہیں. پتہ نہیں کس ذات طلسم کا مالک ہے تیرا اور میرا مرشد شاہ ولایت علی، کہ جو علی کا باطنی حصہ ہے اس پہ محمد نے قبضہ کیا ہے. خون میرا ہے. واہ 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 واہ. ہاتھ یہیں پہ رکھنا میرے جوانوں. رسول نے آپ کو واہ واہ. ہاتھ بلند فرماؤ اگر دل کر رہا ہے تو. حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. برابر زویل علی کلندر کیا مرشد آدھی رات کو یہ جوان مجھے مل گئے ہیں. بابا جی خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا. منبر آل محمد پہ کھڑا ہوں. زمانے کے امام کی منبر لگا ہوا ہے. میرے مولا کی مسند موجود ہے. حاضر ناظر ہے میرا قائم مولا. سمیع اور بصیر ہے 12واں. مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، مجھے سن بھی رہے ہیں. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. میں خوش آمد نہیں کر رہا. خوش آمد جھوٹ ہوتی ہے. جھوٹ بولنا حرام ہے. آپ نے حد کر دی ہے. رسول 16 رجب 13 رجب کو علی مولا کعبے میں تشریف لائے. ہم بھی کتنے نصیب والے ہیں شیعان حیدر قرار کہ ہمیں علی اللہ کے گھر سے ملا، محمد کے ہاتھ سے ملا.
مہربانی سید، سلامت رہو آپ۔ 13 رجب، ہاں 13 رجب والے دن علی اللہ کے گھر میں تشریف لائے۔ اپنے پیر علی کا معیار تو دیکھ۔ جو میرے جوان بیٹھے ہو، آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ سے ہوں بڑا لیکن ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہا ہوں، میرے جوانوں ذرا اپنے مرشد کا معیار تو دیکھ کہ علی کے جو 55 کے قدم ہیں۔ میں کسی کے ابا شبا کا نوکر نہیں، نہ جو کنک کی ٹرالی میرے الکھل دے بند کرے، جو یہاں تک آگے مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی، تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے میں کیا کروں۔ علی کے جو 55 کے قدم ہیں وہ اللہ کے گھر میں لگے، اور جوانی کے قدم مہر نبوت پہ لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جا علی حق حق، تھک تھک کے علی نہ کرو، دل کرے تو اونچا بولو۔ اچھا جی، اچھا جی، بسم اللہ بسم اللہ۔ مولا آپ کی عزت ہے، مولا آپ کی سلام علیکم۔ بے شک بے شک بے شک۔ جیو پہچان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 13 رجب کو علی کعبے میں تشریف لائے، 16 رجب کو علی کعبے سے باہر تشریف لائے۔ پتہ نہیں اب ایک لفظ اور کہنے، اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد ملتی نہیں، پر میری حسن شاہ بنتی ہے۔ یہ میں اپنے گھر میں کھڑا ہوں، گھر میں بچے کو ملے تو باہر سے نہیں مانگتا ہے۔ 13 رجب کو کعبے میں آئے، 16 رجب کو کعبے سے باہر۔ پتہ نہیں کتنا گہرا رشتہ ہے اللہ اور ابو طالب کا کہ علی رحمان کے گھر سے چل کے سیدھا عمران کے گھر۔ شاباش! یہ تو یار مجھے نہیں جانے دے گے کہیں، ان کی سماعت تو میرے پاؤں کی زنجیر بن گئی ہے یار۔ قسم سے آپ نے حد کر دیے میرے جوان۔ ہاتھ اونچے حیدری۔ سبحان اللہ۔ آپ کو بابا ہے جو ہنس مسکرا رہے ہو، جو ہاتھ اٹھا رہے ہو، بزرگوں سے نہیں کہہ رہا، جوانوں سے کہہ رہا ہوں۔ 16 رجب کو علی کو اٹھا کر رحمت کل حضرت ابو طالب کی حویلی میں آئے، جھولے میں لٹایا علی کو مصطفیٰ نے، خود ڈوری پکڑی محبوب خدا نے جھولے کی۔ علی کے بخت سے لوگ جل رہے ہیں، ورنہ علی کسی کو کیا کہتا ہے؟ علی کے ماننے کا جو سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ بندے کی ماں شریف ہوتی ہے۔ ایک دو، وہ ہاتھ گنوں گا جوان کا، بزرگ نا، بزرگ چپ کر کے بھی بیٹھے رہے تو ان کا بیٹھنا میری بڑی بات ہے۔ بسم اللہ۔ یا علی 16 رجب کو سرکار مصطفیٰ نے بلا تشبیہ علی کے پاک جھولے کی ڈوری پکڑی۔ او میرے ربا، قلم کوئی نہیں، اہل کاف کی شان لکھے، وہ گھر دنیا تے دوزخ ہے، اس گھر وچ غازی دا علم کوئی نہیں۔ یا علی نعرے مارو نہ مارو پر سنو مینوں۔ ہاں مہربانی کرو، اب آپ نے 2-3 ربائیاں پڑھ لی ہیں، اب جو بیٹھے ہیں نا جوان توجہ رکھتے جانا، چونکہ یہ لائن کٹ جاتی ہے، وہ کٹ جائے تو پھر ہمیں واپس جانا پڑتا ہے۔ ہاں پھر شروع سے علی کی جھولے کی ڈوری پکڑ کر سرکار علی کو دیکھ بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ جھولا جھولا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں یا علی انا انتا انتا انا
تو میں ہے. یہ دیکھو نا پھر ڈور میرے مولا نے ملا دی ہے. یا علی تو میں ہے. تھینک یو. میں تو ہوں. لحموں کا لحمی، داموں کا دامی، روحوں کا روحی. یا علی تیرا گوشت میرا ہے، تیری روح میری ہے، تیرا خون میرا ہے. کبھی 4 کتابیں پڑھنے کا یہ مقصد تو نہیں کہ بندہ ان کو بھونکنے لگ جائے جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی ہے. تو جو کہتا ہے کہ معاذ اللہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، محمد علی سے کہہ رہے تیرا خون میرا ہے. علی کی رگوں میں ہے ابو طالب کا خون. جو پہنچ جاتے ہو وہ میرا حوصلہ بڑھا دیتے ہیں سید. یہ جوان میرے لیے بہت بڑے قیمتی اثاثہ بیٹھے ہوئے ہیں. یا علی تو میں ہے. میں بولتا جاؤں گا جناب سننا 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 سننا. ہاتھ اٹھا بھی لو تو خیر ہے، یہیں پہ رکھ لو. میرا بچہ چلو تو یہیں پہ ہاتھ رکھ لے. رسول علی سے کہہ رہے یا علی تو میں ہے، میں تو ہوں. تیرا گوشت میرا ہے، تیری روح میری ہے، تیرا خون میرا ہے. جو کچھ تیرا ہے وہ سب کچھ میرا ہے، جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ تیرا ہے. بار بار اپنے بھائی علی کو سرکار یہ لوری سنا رہے ہیں. تیرا گوشت میرا ہے، تیری روح میری ہے، تیرا خون میرا ہے، تیرا گوشت میرا ہے، تیری روح میری ہے، تیرا خون میرا ہے. فنزل الجبریل علی الارض. فوراً جبریل دھرتی پہ نازل ہوا. اس نے اپنے ملموتی ہاتھ نالین مصطفیٰ کے رکھ کے کہتا ہے سرکار اللہ کہہ رہا ہے حبیب ذرا غور سے دیکھ، اگر گوشت تیرا ہے تو چہرہ میرا ہے، خون تیرا ہے تو آنکھیں میری ہے، روح تیری ہے. ہاں یہیں پہ یہیں پہ یہیں پہ رہنا، یہیں پہ رہنا، ہاتھ نیچے نہ کرنا. یعنی علی کے ظاہر پہ اللہ کا قبضہ، علی کے باطن پہ نبی کا قبضہ. یہی منت کرتا پھرتا ہے جعفر. علی جن ولی اللہ پڑھ لیا کر. اگر علی کو نکالے گا اللہ بھی چلا جائے گا، رسول بھی چلا جائے گا. حیدر حیدر سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی چھت پہ علامہ کوشش کر لے حیدری. واہ 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 واہ. آپ کے کیا کہنے سر، آپ کے کیا کہنے ہیں؟ اٹھے ہوئے ہاتھوں کے کیا کہنے؟ جو سر مار رہے ہیں ان کے بھی کیا کہنے؟ یہ بھی ہاں یہ ہاں. آپ جی ہو پچھلے سردار بھی راضی بیٹھے ہو جی، مہربانی. درمیان والے جڑا نہیں راضی ہوتی خیر ہے، جڑا راضی ہو بول پوے. میں سارے نہ ٹھیکہ نہیں لیا. کلندر قریب کھڑے ہیں، زیادہ تنگ نہیں کرنا آپ کو، نہ خود ہونا ہے. علی کے فضائل کا ایک جوہر بھی مل جائے پوری زندگی کے لیے کافی ہے. تو آپ تو اتنے میرے مولا کے خریدار تشریف فرما ہو. کون سا موتی ہے جو مولا آپ کو عطا نہیں کر رہے؟ یہ کرم ہے میرے مولا کا. اور آپ کے چھٹے مولا کے سامنے ایک بندہ بیٹھا تھا. اس نے کہا مولا جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے اسے بے حساب رزق دیتا ہے. فرمایا بے شک دیتا ہے. اس نے کہا مولا جو آپ کے دشمن ہیں وہاں ڈھیر لگا ہوا ہے سونے چاندی کا، ہم آپ کے حبدار ہیں، لقمے گن گن کے کھاتے ہیں. علم کی قسم، سرکار کی مسند کی قسم، جلال میں آ گیا بطول کا بیٹا. فرماتے ہیں تو سونا چاندی ہیرے جواہرات کو رزق سمجھتا ہے؟ تو مولا اور کیا ہے؟ فرمایا اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے علی دیتا ہے. ہم پہ اللہ راضی ہے، ہمیں اللہ نے علی کی ولایت عطا کی ہوئی ہے. اللہ اکبر. وجہ اللہ علی ہے. ایک دفعہ کوشش کرو میرا بیٹا ادھر ادھر ادھر. او بچو ہو خدا کا واسطہ، او میرا بیٹا نہ کرنا ادھر 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 مجھے دیکھو، یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ ادھر ہی بیٹھا رہے گا، کچھ نہیں کہتا کسی کو. یہ بچوں کو سمجھانا مجھے بڑا آتا ہے. کسی کو بھی زندگی میں نہیں آیا بچوں کو سمجھانا جس طرح مجھے آیا ہے. شرارت کرنا بچے کا حق ہے، اسے دینا پڑے گا. اسے 15 سال تک اللہ کچھ نہیں کہتا، میں تھپڑ کیوں ماروں؟ اس لیے میرے بچوں بس سنتے رہنا قریب سے. وجہ اللہ علی، اللہ کا چہرہ. عین اللہ علی، ید اللہ علی. کتنا ایک لفظ کہنا ہے اور یہ لفظ مجھے اچھا لگتا ہے. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، شاید جناب کو
کیسے پسند نہیں آئے گا؟ آئے گا ضرور، ہو سکتا ہے میں سمجھا نہ سکوں۔ کتنا بڑا ہاتھ ہے علی کا کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور پیر علی حسین شاہ جی، کتنا بڑا ہاتھ ہے حسن کے نانا کا جس نے علی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ واہ واہ واہ! جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے علی کو سلام کرنے کی؟ وہ اپنے بنگلے پہ ناز کر، مجھے علی کی ولا پہ ناز ہے۔ ید اللہ علی، عین اللہ علی، اذن اللہ علی، وجہ اللہ علی، اللہ کا چہرہ علی، اللہ کا ہاتھ علی، اللہ کی آنکھیں علی، اللہ کی زبان علی۔ مالک جو چیز تو رکھتا ہی نہیں وہ علی کو کیوں دی؟ بدن تیرا ہے ہی نہیں، پھر کیوں کہا کہ میرا چہرہ علی ہے؟ اللہ کہتا ہے میں اپنے جھوٹے عاشقوں کا امتحان لے رہا ہوں۔ میں نے علی کو اپنا چہرہ دے کر زمین پہ اس لیے بھیجا ہے کہ ذرا میرا چہرہ لے کر زمین پہ جا، میں دیکھوں تجھے میرا چہرہ سمجھ کے جھکتا کون ہے اور ابو طالب کا بیٹا سمجھ کے تھامتا کون ہے۔ شاباش! میں چل پڑا ہوں، اب مجھے روکنے والا نہ ہو رہے، اب اسی طرح تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ ملے رہنا تاکہ سفر طے ہو جائے۔ آپ کو بابا جی، میں نے کہا پروردگار یہ آنکھیں چہرے میں ہیں، کان بھی چہرے میں ہے، زبان بھی چہرے میں ہے، تو جب تو نے فرما دیا کہ میرا چہرہ علی ہے تو پھر یہ علیحدہ کیوں گنوایا کہ میری آنکھ بھی علی ہے، میری زبان بھی علی ہے، میرا کان بھی علی ہے؟ اللہ کہتے ہیں تیرے جیسے جہلوں کو سمجھا رہا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں تو علی کے ذریعے، تھک گئے ہو، میں بولتا ہوں تو علی کے ذریعے، میں سنتا ہوں تو علی کے ذریعے، میں دیتا ہوں تو علی کے ذریعے، میں لیتا ہوں تو تم چپ کر گئے میں کیوں بولوں؟ علی کے ذریعے۔ اس کی 1001 دلیل ہے میرے پاس، میں ایک آدھی جھلک دکھلاتا ہوں۔ خندق کا میدان، عمرو ابن عبد ود یہ خندق عبور کر کے مصطفیٰ کے خیمے کے سامنے آیا، اس نے مولا سرکار مصطفیٰ کے خیمے کے سامنے بلا تشبیہ نیزہ گاڑا زمین میں، اور آواز دے کر کہتا ہے کوئی مرد میرے مقابلے میں بھیج۔ آجو 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 آجو، آگے جانا ہے یہی بیٹھنا ہے؟ بسم اللہ، کوئی مرد میرے مقابلے میں بھیج۔ چپ نہ کرو، شیعہ کی چپ سے تو ہم مر گئے، اب تو چپ والا زمانہ ہی گزر گیا۔ جب علی کو بھونکنے والے زیادہ ہو جائیں تو پھر علی کے حبداروں کو چپ نہیں رہنا چاہیے، یا پھر علی کی جان چھوڑ دینی چاہیے۔ علی نے خط نہیں لکھا تھا کہ مجھے جب تک مخلوق نہیں مانے گی میں علی مانا ہی نہیں جاؤں گا۔ علی کو میری اور آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ علم پر میرا ہاتھ ہے، یہ حدیث کے ساتھ میرے سر پر ہے، گونگا کرے مجھے حسین کی ماں جو میں جھوٹ بولوں۔ آپ کے حسن مولا کا میں نے فرمان پڑھا ہے، میں نے کہا واہ! حسن فرماتے ہیں پوری کائنات اگر میرے بابا کو ماننا چھوڑ بھی دے تو میرے بابا کی جوتی کی نوک کو بھی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں میں حسن جو علی کا شیعہ ہوں، جس کا شیعہ کا نام حسن ہو اسے میری کیا ضرورت ہے؟ ہاتھ نہ بھی اٹھاؤ تو علی علی ہی ہے۔ جیو جیو جیو، جس کا پھیپھڑا ٹھیک ہے وہ اونچا علی کا نام لے، حیدری۔ آپ جیو، آؤ سید، آؤ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ منہ اور علی کا شیعہ، ہم علی کے محب ہیں، ورنہ حدیث کے صحابی منبر پہ آپ نے مجلس سے پہلے پڑھی ہے، آخر میں علی نے دعا نہیں مانگی۔ یہ دیکھو، یہ میں بھی تمہیں سناتا ہوں، حدیث کے ساتھ سامنے آ گئی ہے کہ جب سارے پکے ہو گئے تو علی نے کہا مولا
जो चादर के नीचे होगा तो उसकी क्या होगी? तो सरकार ने फरमाया, कसम खाई हुसैन के नाना ने कि या अली वल्लज़ी बाअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्युम वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्यम मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िल मिन महफ़िल आलिल अर्ज़ व फ़ीहि जामउम मिन शिय्यतिना व मुहिब्बीना। वाह वाह वाह, हमारे शिया और हमारे मुहिब, वाह 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 वाह। जो यूं करके बैठे हो, मौला आपके हाथों को सलामत रखे जा। यूं भी तो बैठना ही है तो यूं भी तो करना ही है यार, कितनी देर लग जाती है। उसने नेज़ा मार के कहता है कि मर्द मेरे मुकाबले में भेज, अम्र कहता है। हुसैन के नाना अपनी मसनद रहमत से उठे, अब बाबा खीमे का लड़ हटाया, इसके चेहरे पे निगाह पड़ी, जो जुमला फरमाया आपके बच्चों को अरबी में याद है। सरकार फरमाते मन लिहाज़ल क़ल्ब, कोई है जो इस कुत्ते की जबान बंद करे। सर मिंबर पे खड़ा हूं, कैमरे के सामने खड़ा हूं, कोई नहीं उठा। अली उठे, आपको बाबा है। सरकार ने अली को बिठाकर फिर फरमाया कोई है जो इस कुत्ते की जबान बंद करे, फिर भी कोई नहीं उठा। अली उठे, तीसरी मर्तबा भी अली उठे। बस वो जल्दी आ जाए जो पर्दे में है, ताकि जुल्फकार नयाम से बाहर हो। फिर अली वलीजुल्लाह पढ़ने का मजा है, फिर मैं देखूं कौन चूं चां 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 करेगा, क्योंकि अभी तो हमारी गुजर जाएगी, लेकिन जब हुज्जत आएगा तो फिर किसी को गुंजाइश नहीं बचेगी। मेरे बच्चों, उसके आने से पहले पहले अली पे पक्के हो जाना है। मेरे मजहब का बहुत बड़ा नाम है हजरत अल्लामा हाफिज रजब अल बुर्सी। मैंने आधी रात को उनका जुमला पढ़ा, जो उन्होंने जुमला लिखा है, मेरी जिंदगी का ये ख्वाहिश है काश मेरे बच्चे सच्चे ना होते, भूख सूख मुझे ना लगती, बशरियत ना होती, मैं जिंदगी उनकी कब्र पे गुजार देता, साथ साथ मुजावरी करता रहता और कहता रहता किबला वाह 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 वाह। वो कहते हैं चौक बंदे कुत्ते से नहीं लड़ सकते, वो अली का मुकाबला कर। कोई हाथ नीचे ना रह जाए जिसकी छत पे अलम है गाजी अब्बास का। गाजी के नौकरों, तुम्हें गाजी का वास्ता हाथ चालो, ताईद करो वलीजुल्लाह के नाम की। हैदर हैदर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी 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 नौकर हो गया। दरमियान वाले भी हाथ चालो, जो मुच्छा रख के बैठे हो। मुच्छा डरान वास्ते नहीं रखे जाता, मर्द की निशानी है। उच्चा बोले, हलाली बोले, हैदरी। मुर्दाबाद। और मलंग इन्होंने सैयद नारा मारन दे, तू वजह ही पूर्ण कर जाना है। बस किस किस्म की लानत भेज देने, ये जान के कर दें। बाबा जी, नारे मारने का पता होना चाहिए कि हालात क्या हैं, वाकयात क्या हैं, माहौल क्या है। फिर जैसे भी नारा मारे मैं उसे रोक नहीं रहा, लेकिन हालात को सामने रख के उसे नाम लेना पड़ेगा। जो भी बोलेगा वो अपने बोलने के खुद जिम्मेदार है, मैं नहीं, मैं अपने बोलने का जिम्मेदार हूं। पढ़ने के लिए हमें सादात ने बुलाया है, जनाब को सुनने के लिए बुलाया है, तो समात फरमाए। मुंह क्यों बना गए हो? समझाओ नहीं, फंसा लो उसे। हुसैन का मातमी उसे समझा रहा हूं। अली को अपना शिया बड़ा प्यारा है, अली अपने शिया को ज़ाय नहीं करना चाहता। शियों की तादाद मुकर्रर है, न वो बढ़ सकती है न वो घट सकती है। तुम चुप कर गए हो, मैं भी छोड़ू मिंबर। मेरे जब तक वो दूसरे जाके रहेंगे तो नकीबी मिंबर ही पढ़ते रहेंगे। ये तो नहीं है कि वो आधी रात तक ना है तो मैं यहाँ पे खड़ा रहूँ। हाँ जनाब, आप राब्ता शुरू करें अपने जाकिरीन से, ये पक्की बात है। आ गए ना जी, आ गया शायद। अच्छा अच्छा, बिस्मिल्लाह, आ गए। आज खान जी आ गए, आ गए, आ गए, आपके इंतज़ार में था। बिस्मिल्लाह। इज़्ज़त माब वाली जनाब बिरादर मुकर्रम जनाब सरदार तकी अब्बास खान साहब, मौला सेहत सलामती अता फरमाए, सफ़र आसान रखे, इसी तरह ज़िक्र आले मोहम्मद में मसरूफ़ रहें, आपको सुनाते रहें और आप सुनते रहें, समात फरमाते रहें। आओ भाईजान, आओ भाईजान, बिस्मिल्लाह। बस आपके इंतज़ार में था। तशरीफ़ लें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह भाईजान, बिस्मिल्लाह भाईजान। अच्छा जी, अली उठे,
مہربانی سید، مولا آپ کو صحت دے۔ اور یہ واحد جنگ ہے جب علی میدان میں جانے لگے تو اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا، حبیب ایسے علی کو نہ بھیج۔ مالک حکم، اللہ کہتے ہیں پہلے علی کے جلال کو ٹھنڈا کر۔ نہ میں ہوتا تو بڑی داد دیتا، یہ ماللہ ٹھیک ہے، ادھر والے بھی مدد کر ہی رہے ہیں، کیونکہ تو نے 3 دفعہ علی کو بٹھایا ہے، میرا جلال جلال میں ہے۔ اگر یہ آج ایسے چلا گیا تو پھر مجھے پھر سے کائنات بنانی پڑے گی، یہ آج زمین و آسمان الٹ کے رکھ دے گا۔ یہ واحد جنگ ہے جہاں رسالت مآب نے اپنا سارا لباس علی کو پہنایا، علی کا سارا لباس خود زیب تن فرمایا، کیوں؟ رحمت والے لباس کے ساتھ جلال مرتضیٰ کو ٹھنڈا کیا۔ اونچا بولو تھوڑا سا۔ اور واحد جنگ ہے جہاں میرے مولا پیدل گئے، وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے، علی پیدل، سامنے جا کے میرے مولا کھڑے ہو گئے، وہ امر گھوڑے پہ بیٹھ کے کہتے ہیں تعارف کراؤ، کون ہے تو؟ علی فرماتے ہیں پہلی کبھی جنگ کی ہے تو نے؟ اس نے کہا کیا مطلب ہے کی ہے، میں 1000 بندے سے اکیلا لڑتا ہوں۔ میرے مولا فرماتے ہیں مجھے تو لگ رہا ہے تیری پہلی جنگ ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیوں؟ فرماتے تجھے اصول حرب، جنگ کے قانون کا نہیں پتا۔ وہ کیا نہیں پتا؟ فرماتے ہیں میں زمین پہ کھڑا ہوں، تو گھوڑے پہ بیٹھا ہے، پہلے زمین پہ مر، برابر کھڑے ہوں پھر تعارف شروع کرواتے ہیں۔ اسلامی موویز بنی ہیں جو بچے آپ دیکھتے ہیں، اس میں بھی یہ واقعہ فلمایا گیا ہے، پکچرائز کیا انہوں نے کہ یہ کتا لانتی غصے کی حالت میں گھوڑے سے اترا، اس نے گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دی تاکہ مد مقابل پر روب رہے کہ میں لڑنے آیا ہوں، بھاگنے نہیں آیا۔ یہ حدیث قصہ کی قسم ہے، جب آپ کے اور میرے مرشد علی اس پر غالب آئے تو علی نے اس کا سر بعد میں کاٹا، پہلے ٹانگ کاٹ کے کہتے ہیں میں ہوں عادل امام، یہ گھوڑے کا بدلہ ہے۔ بچے بول پڑے ہیں میرے ساتھ یار، عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، ید اللہ یاد ہے نا؟ میں وہیں پہ کھڑا ہوں۔ تھینک یو سر۔ 70 حملے کیے تھے جنگ خندق میں عمر نے میرے مرشد علی پر، 70۔ ہر حملہ علی نے روکا۔ آخری حملہ اس نے نیزے کا کیا تھا، آپ کے بچے جانتے ہیں، اس کا بڑا قیمتی نیزہ تھا، ہیرے شیرے یہ وہ لگے ہوئے تھے۔ میرے مرشد علی نے بلا تشبیہ یوں اس کا نیزہ چھینا، یوں پھینکا، نیزہ کا ہے۔ عمر کہتا ہے یا علی نہ خود رکھا نہ میرے پاس رہنے دیا، نیزہ کدھر گیا؟ میرے مولا فرماتے ہیں تو کافر کا کافر ہے، وہی مشرک کا مشرک ہے، تو لڑ رہا ہے، میں لڑ بھی رہا ہوں، کائنات کو دیکھ بھی رہا ہوں، میں ہوتا تو زیادہ داد اسی جملے پہ دیتا، ان کی آوازیں سن بھی رہا ہوں۔ علی فرماتے ہیں ادھر تو نے مجھ پہ حملہ کیا، ادھر دجلہ کے دریا میں مگر مچھ نے مچھلی پہ حملہ کیا، مچھلی نے مجھے اللہ دا واسطہ دے، اور جنہیں 2 بچے آگے بیٹھے ہو تو انہوں رسول دا واسطہ ہے، جے شیعہ ہوتے حسین دا واسطہ دے، جب فریش ہو جاؤ پتر جو تنگ نہ کیتا کرو۔ ادھر دجلہ کے دریا میں مگر مچھ نے مچھلی پہ حملہ کیا، مچھلی نے مجھے مدد کے لیے پکارا۔ اس نے کہا کیا مطلب مچھلی نے تجھے پکارا، میں کیسے مانوں؟ واہ جعفر، بلا تشبیہ علی نے اس کے یہاں سے بال پکڑے، یوں ولایت والی 2 انگلیاں بلا تشبیہ پھیلائی، فرماتے ہیں دیکھ، چلو دیر سے صحیح پہنچ گئے، دیکھ۔ اس نے جو دیکھا مچھلی آگے تیر رہی ہے، مگر مچھ نے مرشد پیچھے سے پنجہ اٹھایا ہوا ہے کہ مچھلی کو لقمہ بناؤں، پیچھے سے علی کا پھینکا ہوا نیزہ مگر مچھ کے مغز میں لگا، وہ فنار ہو گیا، مچھلی تیر کے چلی گئی۔ انوکھی بات نہیں کی میں نے، پہلے سے سنی ہوئی ہے آپ کی، لیکن فیصلہ دو، مچھلی کہاں ہے؟ دجلہ میں۔ خندق کہاں ہے؟ مدینے میں۔ دجلہ کہاں ہے؟ عراق میں۔ ہاں دجلہ عراق میں ہے، خندق مدینے میں ہے، 1000 میلوں کا فاصلہ ہے۔ علی مدینے میں، مچھلی عراق میں، اور پورے پاکستان میں یہ میں ہی جوانوں سے کہتا رہتا ہوں کہ جس کا پھیپھڑا ہے وہ بولے، جس کا پھیپھڑا ہے وہ بولے۔ کیوں؟ چونکہ
چونکہ آواز پھیپھڑے سے نکلتا ہے، پھیپھڑا نہ ہو تو بندے سر سر مارتے ہیں، پھیپھڑا نہ ہو تو بولا نہیں جاتا۔ اگر کاش آج بابو صابو میرے سردار سید عزادار ماتمی میں اپنے گھر میں کھڑا ہوں، 16-17 سال سے میری حسرت ہے کہ کاش جملہ میرے پڑھنے سے پہلے میرے مومن عزادار پہنچتے، آج میرا مولا مدد کریں گے اور آپ پہلے پہنچیں گے۔ پھیپھڑا نہ ہو تو آواز نہیں نکلتی، بول نہیں سکتا۔ جا مچھلی چیر کے دیکھ، مچھلی کے پھیپھڑے نہیں ہیں۔ کر دی میرے زمانے کے امام نے مدد، کر دی مدد آپ کے ذریعے سے۔ مچھلی کے پھیپھڑے سر نہیں ہیں، اللہ نے مچھلی کو بغیر یہیں پہ رہو جملہ کہنے لگا، مچھلی کے پھیپھڑے اللہ نے خلق نہیں کیے، اس کے پھیپھڑے نہیں ہیں۔ تو جب پھیپھڑے نہیں ہیں تو پھر مچھلی نے بول کے نہیں کہا یا علی ادرکنی، وہ بول سکتی نہیں۔ مچھلی نے مدد کے لیے علی کو سوچا، ہاتھ یہیں پہ ابھی نیچے نہیں کر رہے ہیں، سوچ میں پکارا یا علی ادرکنی، سوچ میں۔ اگر تجھے بابو صابو نیاز بیگ لاہور پاکستان جو دنیا کا کوئی بندہ کہے، تم اپنے بنگلے میں بیٹھ کے یا علی مدد کہہ رہے ہو، علی نجف میں سنتا ہے، اس کا گریبان پکڑ کے کہنا اے جاہل، جو علی دجلہ والی مچھلی کی سوچ سن سکتا ہے، وہ مومن کی آواز نجف میں۔ اب جس کا پھیپڑا ٹھیک ہے اچھا بولے حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ جیو جتنا دل کرتا ہے اتنا جیو، جب جینے سے جی بھر جائے پھر مولا کی بارگاہ میں کچھ بھی نہیں پڑھ رہے۔ علی پتہ نہیں کہاں پہ ہے، جہاں بلندی سجدہ کر دیتی ہے علی کو، علی وہاں پہ کھڑا ہے۔ ہاں، علی کے سمجھنے کے لیے مولوی شولوی نہیں، علم چکر میں ہے۔ ہاں، یہ بڑی بات تھی سب سے۔ وجہ اللہ علی، عین اللہ علی، اذن اللہ علی، لسان اللہ علی، جنب اللہ علی، قلب اللہ علی، نفس اللہ علی، کلمت اللہ علی، روح اللہ علی، عزت اللہ علی۔ ابھی بابا جی نے نعرے نہیں مارے؟ دیکھو دیکھو، اللہ کا ہاتھ علی ہے، چہرہ علی ہے، سب کچھ ہے نا۔ اب کریں تو کریں کیا، جائیں تو جائیں کہاں؟ وہ جو عمر جس کو علی نے مارا خندق کے میدان میں، یہ محمد و رسول اللہ کا دشمن تھا، اور مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ کتا ہے۔ کتا تو وہ ہے، جو اسے کتا نہ مانے وہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اسلام کے مالک نے فرمایا ہے کہ یہ کتا ہے، لیکن وہ کتا بن کے مرا نہیں، مرا انسانی شکل میں ہے۔ واہ 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 واہ، بس ایک سید بول پڑے میں سب سے راضی۔ بھئی وہ رسول نے فرمایا کتا ہے، کتا بنا تو نہیں، قیامت والے دن وہ کتے کی شکل میں اٹھے گا، لیکن جب علی نے اس کا سر کاٹا تو انسانی شکل میں تھا، ہے کتا۔ ملک عراق، شہر کوفہ، مسجد کوفہ، منبر پہ علی بیت المال تقسیم کر رہے تھے علی غریب مسلمانوں میں۔ ایک بندہ مسجد میں اٹھ کر کہتے ہیں یا علی معاذ اللہ تیری تقسیم میں عدالت نہیں، تو عدل سے مال تقسیم نہیں کر رہا، یہ بھونکا علی کو، دشمن بنا علی کا۔ علی نے اسے ویسے کہا نکالو کتے، وہی کتا بن گیا۔ شاباش شاباش۔ اور یار ہم میک پہ منہ رکھ کے علی کی ولایت پڑھ رہے ہیں، تم زمین پہ بیٹھ کے علی کو سلام کر رہے ہو، تو خوشی کی بات ہو گئی نا۔ اس کا لباس اڑ گیا، یہ کتے کی شکل بن کے مسجد سے نکلا۔ مسجد کوفہ کے بندے، جوان، بچے، بزرگ سارے پچھوں۔ یہ جملہ میں نے اردو جی نہیں آکھنا جی، اردو جی لچا سے نہیں ہے نہیں، یہی پر میں نے نہیں کہنا۔ کوئی اٹ، کوئی روڑا، کوئی بجا، کوئی لاکھ، کوئی لانت، کوئی ڈنڈا، کوئی سوٹا، ہر بندہ کہہ رہے وہ دیکھو علی کو بھونکا کتا بن گیا، وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو۔ کوفہ کے بندے پچھوں۔ بابو صاحب نہیں جانتا تو آج کے بعد جملے نہیں پڑھنا، یہیں چھوڑ جانا ہے۔ بھئی اگر بابو صاحبوں کو نہیں پتا تو پھر کس کو پتا ہوگا؟
کہ جب نیا کتا شہر میں آ جائے، جو شہر کے محلے کے پرانے کتے ہوتے ہیں، یار آپ نہ ہوتا تو یہ باقی چھوڑ گئے تھے، جو وہ حال کرتے ہیں جناب بہتر جانتے ہیں۔ جیسے کوفہ کے پرانے کتوں نے بیر بادشاہ دیکھا کہ یہ ہمارے علاقے میں کاشف کہاں سے آ گیا، سارے کتے پچھوں، کسی نے سر، کسی نے گردن، کسی نے ٹانگ، کسی نے کچھ، کتے بندے پیچھے۔ ہم نے کب قرآن لے کے گئے ہیں کہ علی کو مانو؟ نا علی کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ، کیسے کیسے بندے دنیا سے چلے گئے جن کی قبروں سے علم ملتا ہے، مولا کی قسم ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اس کی شکل کتے والی تھی، عقل تو انسانوں والا تھا۔ اس نے اپنے گھر کا دروازہ پہچانا۔ یہ جو پردے میں میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی جملہ ان کے حق میں ہے، وہ مجھے دعا دیں گی، انہوں نے حصے دی داد تے تواڈی داد، کھون تے دل پہ کر دے، لین دے نہیں، لین نال پھر سوکھی نہیں ملتی، کھون تے دل پہ کر دے۔ یہ اپنے گھر میں داخل ہوا، ان سے تو جان چھوڑاؤں۔ یہ جو گھر میں گیا تو بلا تشبیہ اس کی بیوی روٹی پکا رہی تھی، اس نے دیکھا یہ گندا کتا، نجس کتا، لوہان کتا، یہ میرے گھر میں کہاں سے آ گیا؟ اس نے روٹی تو پہ ڈالی، جوتی اتار کے مارنے کا ارادہ کیا، داد کھون دے دل پہ کر دے۔ پیچھے سے کوفہ کے بندے بولے، بی بی نا 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 ماری نا ماری نا ماری، یہ تیرا شوہر ہے، کتا نہیں ہے۔ کہتے شوہر ہے میرا، حرامی علی کو تو نہیں پھونکا۔ آپ کو واہ واہ ہے جو علی کو سلام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بی بی بات ایسی ہے، یار آپ کے کیا کہنے، رات کے 1 بجنے والا اور آپ میں تازگی نظر آ رہی ہے، ابھی مجلس ختم تھوڑی ہونے لگی ہے، پڑھنے والی ہستیاں 2-3 اور بھی ہیں ابھی۔ اس نے رسی ڈھونڈی، رسی، یہ گل میں کتھی نہیں پڑھتا، آج پڑھتا، رسی ڈھونڈی، اس کو باندھا، سر پہ چادر رکھی، سیدھا امیر المومنین کی محفل میں پہنچی، مولو کی سامنے، السلام علیکم یا ابا الحسن یا امیر المومنین۔ علی فرماتے ہیں علیکم السلام، میرا بھی تجھ پہ سلام ہو، کیسے آئی ہو؟ اس نے کہا یا علی میں آپ کی مومنہ ہوں، محبہ ہوں۔ فرمایا میں تیرے ہونے سے پہلے جانتا ہوں۔ اس نے کہا یا علی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں کوئی کتا بنا ہے؟ فرمایا ہاں۔ یا علی وہ میرا شوہر ہے۔ علی فرماتے ہیں سفارش کرنے آئی ہو؟ کہتی ہے نا یا علی، تیرا دشمن اور سفارش، نا بابا جی مزہ نہیں آیا۔ علی فرماتے پھر آنا کیسے ہوا؟ کہتے ہیں یا علی میں اپنی شکایت لے کے آئی ہوں۔ تجھے کیا شکایت ہے؟ کہتے ہیں یا علی وہ تو بن گیا کتا، اس کے 4 بچے ہیں، میری سزا ہے میں کتے کے بچے پالتی پھروں؟ علی فرماتے ہیں چل میرے ساتھ، وہیں پہ ہے جہاں پہ یہ بندھا ہوا تھا۔ میرے مولا فرماتے ہیں چل اپنی اصل حالت میں لوٹا، یہ پھر بندہ بن گیا۔ تو جو علی اپنی ایک مومنہ کے لیے اپنے دشمن کو معافی دے رہا ہے، وہ اپنے حبدار کو جہنم میں نہیں دیکھ سکتا۔ پکی بات ہے علی علی کرنے والے پہ جہنم حرام ہے اور دشمن علی پہ جنت حرام ہے، مولا کی قسم ہے۔ بس کل پہنچ جائے گی علی کی بیٹی اکبر کی جاگیر میں، سال کے بعد آ کے بھائیوں کی قبر کو دیکھے گی، رات کے اس حصے میں جس کی ہے نکل گئی، اس پر بابا جی میں اپنی نسل قربان کر دوں، جو اس موسم میں، اس حبس میں، اس گرمی میں یہاں پر بیٹھ کر شبیر کی غربت پہ ہے کر رہے ہو۔ میں بہنیں بیٹیاں جھولیاں بھر کے جاؤ، جو آدھی رات کے بعد جناب زینب کو پرسہ دینے کے لیے حاضر بیٹھی ہیں، اور جوان جو ماتمی بیٹھے ہو، بس 1 منٹ ہی نہیں پڑھنا اور منبر سردار صاحب کے حوالے کر دینا ہے۔ اب جی بھر کے ان سے مصائب کی دنیا کا بہت بڑا عزت والا نام ہے میرا بھائی، صرف 1 سطر اس لیے پڑھنی ہے کہ چہلم ہے میرے مظلوم غریب امام کا۔ بابا جی تواڈی ہے دی قسم ہے مرشد، میں تواڈا پتر ہی ہاں، بھرا ہی ہاں، تواڈے بزرگ مینوں اپنا پتر آندے سن، پیر ذکی شاہ صاحب، سردار، عزادار، سارے سید، یہ سارے مجھے اپنا بھائی بیٹا کہتے ہیں، ان کی مہربانی ہے، ہم تو سادات کے نوکر ہی ہیں۔ یہ جھولی اٹھا کے کھڑا ہوں۔ علامہ عباس تالقانی سے قم میں نے پوچھا تھا کہ سرکار ہم ہر امام کا صرف شہادت کا دن مناتے ہیں، چہلم حسین کا کیوں مناتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا تجھے نہیں پتا، جو بھی امام دنیا سے گیا ہے وہ کفن پہن کے گیا ہے۔ ایک واحد غریب اکبر کا بابا ہے جو بغیر کفن کے دفن ہو گیا ہے۔
ہے تو نکل گئی ہے، تھوڑا سینے پہ یا سر پہ ہاتھ مار لو تاکہ پتہ چلے علی کی بیٹی کو کہ میرے بھائی کے پرسادار تشریف فرما ہے۔ ایک جملہ کہنے کے لیے میں نے اتنی کوشش کی ہے، غازی کی قسم پورا سال بانیان بھی سید ہیں، یہ امام بارگاہ بڑی مقبول ہے، قدیمی امام بارگاہ میں میں کھڑا ہوں۔ بابو صاحبوں کا نام ہم دنیا کے جس خطے میں بھی مجلس پڑھنے کے لیے گئے ہیں، پاکستان سے باہر بھی، وہاں بھی بابو صاحبوں کا نام ہمارے سامنے آیا ہے۔ بزرگوں کے مولا درجات بلند کرے، آپ کے بزرگوں کے درجات بلند کرے۔ جو بزرگ بیٹھے ہو مولا آپ کو صحت دے، جو جوان بیٹھے ہو میرا حسین آپ کو کامیابی دے، میری بیٹیاں میری بہنیں مرشد زادیاں آپ کی دعائیں قبول کرے۔ ہے کر دینا جتنے سادات بیٹھے ہو، کیونکہ گھر والے دی ہے نہ نکلے تو باہر والا نہیں کرتا۔ اس جملے پہ سید ضرور ہے کرنا، چاہے بزرگ ہو یا جوان۔ یہ مرشد تھوڑی غربت ہے، یزید جیسے بغیرت کے شہر میں علی جیسے سلطان اعظم کی بیٹی پورا 1 سال بغیر چادر کے نماز پڑھتی۔ جو ہاتھ آزاد ہے ایک دفعہ سیر سے مارو چاہ، ایک دفعہ مارو چاہ، نہیں کچھ ہومن لگا جی میں واہ واہ حقا دا کی دے تسا سید ہومن دا، سادات دا حقی میں بڑھتا ہے جی میں تسا ہے واہ 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 واہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حوصلہ حوصلہ میرا چندہ حوصلہ۔ آپ کے چہروں کے رنگ بدل گئے پہلے جملے پر، پتہ نہیں کتنی راضی ہو گئی آپ پر جناب زینب عالیہ سیدہ طاہرہ۔ گھر سے آئے ہی رونے کی نیت سے ہو، میری بہنیں آپ ضرور ہے کرنا، یہاں کوئی آپ کا غیر نہیں، سارے آپ کے نوکر تابعدار بھائی بیٹھے ہیں۔ آپ کے اندر بیٹھتی ہے علی کی زخمی بیٹی، بیٹا آپ کے اندر بیٹھتا ہے خون رونے والا امام۔ اس لیے کوئی فضائل میں، اگر فضائل میں خدا نہ کرے بے نیازی کر دو تو شاید وہ معاف کر دے، مصائب میں نہیں کرتا معاف، چونکہ پتہ نہیں کون سا وہ بندہ ہے جس کے ساتھ سجاد بیٹھا ہو۔ ہر بندہ یہی سمجھے کہ میرے ساتھ بیٹھا ہے تو پھر بے نیازی کرو گے نہیں۔ سال کے بعد قیدیاں آزاد ہوئی، ایک گل کرنی ہے تو کرنی ضرور ہے بابا جی، اس ممبر کی قسم، اس مسند کی قسم، 3 محملوں کی مہار، آئے آئے تیرے خون رونے والے امام کے کاندھے پر میں صدقے ہو جاواں، میں پتر قربان کرا حسین دے ماتمیاں دی نالائن تو، جھوٹ نہیں پہ بولتا سچی بیانا۔ ادھر سے چلیں شبیر کی 3 بہنیں محملوں کی طرف، ہے کرنی واجب ہو گئی ہے۔ سجاد علیہ السلام کبھی پھوپھیوں کو دیکھتے ہیں کبھی بابا کے سر کو۔ حسین کہتے سجاد پھوپھیوں کو دیکھ کے مجھے کیوں دیکھتا ہے؟ کر کے بابا کہتے بابا موسم نہیں، ورنہ میں آپ کو مبارک دیتا، جو ہے نہ کرے کاشی میں مر جاؤں اللہ کرے۔ حسین کہتے سجاد کس بات کی مبارک دیتا؟ کہتے بابا مبارک نہ دوں، تیری 3 بہنیں آئی تھی، تینوں واپس جا رہی ہیں۔ سجاد کہتا ہے میری ایک 4 سال کی معصومہ تھی جس کو میں بغیر کفن کے قبر میں، ہاتھ کھول دے میرا پتر، ابھی میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ خیرات دینے والی آپ پہ راضی ہوگی، میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ آخری میرا جملہ ہے، چاہے مجھے مار دو یا بی بی مجھے موت دے دے، یا امام زمانہ سے کہہ دو مولا یا مجھے موت دے یا ان سب کو ہے کہ خیرات دے، میرا جینا اتنا قیمتی نہیں جتنی تیری ہے قیمتی ہے، کیونکہ میرے جینے سے کسی کو کیا فائدہ، لیکن آپ کی ہے سننے کے لیے۔ شام سے چل کے آتی ہے زینب، جو آئی تیرے لیے اسے خالی نہ بھیجا کر، ایک دفعہ ہے کرنا ضرور۔ سجاد نے پھوپھی سے کہا اماں ایک سیدھا کربلا جاتا ہے راستہ مدینے، ایک کربلا سے ہو کے حکم دو کس راستے سے چلو گی؟ جناب زینب کے بولنے سے پہلے آخری محمل سے دھوپ پہ بیٹھنے والی اصغر کی پاک اماں بولی سجاد جی اماں کوئی ایسا راستہ ہے جو میری سکینہ کی قبر کے پاس سے گزرے؟ چونکہ جب سے تو بہن دفنا کے آیا ہے میں ایک دفعہ بھی سکینہ کی قبر پہ نہیں گئی۔ جو ہاتھ اٹھا کے ہے کر رہے ہو یہ کوئی غریب نہیں ہے، جو چپ کر کے بیٹھے ہو تم بھی کوئی اتنے امیر نہیں ہوگے۔ جناب زینب کہتی ہاں سجاد پہلے سکینہ کی قبر پہ چل۔ 3 محمل معصومہ کی مزار پہ رکے، جلدی کر گیا، کسی بی بی نے محمل بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے محملوں سے علی کی بیٹیاں زمین پہ نازل ہونا شروع ہوئی۔ تم چپ کر گئے ہو، میں جملہ کیسے پڑھوں؟ 11 بیبیاں معصومہ کا سلام کر کے دور جا بیٹھی۔ آخر میں سجاد مولا نے ماں رباب کا ہاتھ پکڑا، بہن معصومہ کی قبر پہ لے آئے۔ علامہ قزوینی کہتے ہیں جناب رباب بیٹی کی قبر کے ساتھ یوں سوئی
جیسے مدینے میں سکینہ کے ساتھ سوتی تھی، قبر پر بوسہ دے کر کہتی ہے سکینہ آنکھیں کھول تیرے دور لے آئی ہوں، سکینہ آنکھیں کھول تیرا برقع لے آئی ہوں، سکینہ آنکھیں کھول میں مدینے وطن جا رہی ہوں۔ ایک دفعہ تو سر پہ صرف ہاتھ رکھ لو، مارنا نہ۔ سکینہ کوئی اصغر کا سلام، کوئی صغرا کا پیغام، کوئی عباس اور حسین بابا کا سلام۔ علامہ دربندی کہتے ہیں اچانک حسین کی بیٹی کی قبر نے ہلنا شروع کیا۔ سرحان سجاد نے پوچھا معصومہ کیوں قبر میں اداس ہے، وطن جانا چاہتی ہو؟ میں تیری قبر کو بھی وطن لے کے جا سکتا ہوں، میں امام ہوں۔ قبر سے آواز آئی تیرا باقر جیوے مجھے وطن جانے کا شوق نہیں، تو پھر اداس کیوں ہے؟ کہتی ذرا خون والی آنکھیں اٹھا، ذرا میرے قبر کے پاؤں کی طرف دیکھ، منظر کیا ہے؟ پتھر ہے بندہ یا شیعہ نہیں، جوان جو ہے نہ کرے۔ سجاد مولا نے دیکھا کوئی قیامت کا منظر تھا۔ منظر کیا ہے؟ عباس مولا کی دونوں چھوٹی بیٹیوں نے عباس کا کٹا ہوا سر سکینہ کے قبر کے پاؤں پہ رکھ کے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے ہم معافی مانگنے آئے ہیں، پاپا پانی لینے گیا پھر واپس نہ آیا۔ سر پہ ہاتھ مار لو جو اکبر کے نوکر جوان بیٹھے ہو۔ سکینہ تو شام تک تماچے کھاتی آئی، تیرے دور واہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔